بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب زکاة الفطر تو زکوٰۃ کا لغوی معنی آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ الطہارہ والنما والبرکہ، یہ لغوی معنی آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی اضافت فطر کی طرف کی گئی ہے، تو زکوٰۃ الفطر کا کیا معنی ہوگا؟ زکوٰۃ الفطر کا کیا معنی ہوگا؟ تو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر کا معنی ہے صدقۃ مقدرۃ عن کل مسلم قبل صلاۃ عید الفطر فی مصارف معینہ، یعنی مقدر کا مطلب ہے کہ متعین ہے، ہر مسلمان کے اوپر متعین ہے کہ عید الفطر سے پہلے نکالے، ایک خاص مصرف میں کیا ہے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی اضافت فطر کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے کی گئی ہے لأنها تجب بالفطر من رمضان، یعنی یہ وجہ ہی یہی ہے لأنها تجب بالفطر من رمضان، اور اسی طریقے سے اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ فطر بھی اس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ تو یعنی زکوٰۃ الفطر کی تعریف ہو گئی، اور زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ تو تمام ائمہ اربعہ، یعنی تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک زکوٰۃ الفطر کا حکم واجب کا ہے، اور اسی طریقے سے داؤد الظاہریہ کے نزدیک بھی اور اکثر اہل علم کے نزدیک بھی، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، بلکہ اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جانتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کو کیوں مشروع قرار دیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن حکمتوں کی بنیاد پر زکوٰۃ الفطر کو مشروع قرار دیا گیا ہے، ان میں سے نمبر ایک انہا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، انہا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی لغو اور رفث کہا گیا ہے۔ لغو سے مراد یعنی من لغو الکلام، لغو سے مراد من لغو الکلام کل کلام باطل لا يحصل منه على فائدہ ولا منفعہ، یعنی ہر وہ کلام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں لغو۔ اور رفث کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے تھے فحش الکلام الذي هو فحش الکلام كالشتم والسب ورفع الصوت والغیبہ، یعنی اس کو کہیں گے رفث کہیں گے۔ تو پہلی حکمت جو بیان کی گئی ہے کہ انہا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمت یہ ہے تو پھر بچے کے اوپر کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ اگر طہرۃ للصائم ہے تو پھر بچوں کے اوپر تو روزہ ہے ہی نہیں، تو کیوں بچوں کے اوپر کیوں یہ قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ الفطر واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اغلبیت کے اعتبار سے کہا گیا یہاں پر اغلبیت کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ تو پہلی حکمت وہ تھی۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ انہا طعمۃ للمساکین، انہا طعمۃ للمساکین، یعنی مسکین کے لیے، تاکہ وہ بھی کھا سکے، عید کے دن وہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرے، اور عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو سکے۔ تو یہ دو حکمتیں جو ہیں نا حدیث کے اندر نصاً بیان کیا گیا ہے، ان دونوں حکمتوں کو
حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کیا ہے نصاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ انہا زکوٰۃ للبدن، یعنی بدن کا زکوٰۃ اس کو کہیں گے، بدن کے لیے زکوٰۃ ہے۔ کس طریقے سے بدن کے لیے زکوٰۃ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزید 1 سال زندگی دی ہے، 1 سال کی زندگی مزید دی ہے آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے تو 1 سال تک آپ کو باقی رکھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے اوپر بھی واجب ہے، اسی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بچوں کے اوپر بھی واجب، اسی لیے کہا گیا، یعنی بدن کا زکوٰۃ کہیں گے تو بچے کے اوپر واجب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے کہ وہی صدقۃ عن البدن، وہی صدقۃ عن البدن، یہ بدن کا صدقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء کرام نے اس کا نام بھی یہی دیا ہے، زکوٰۃ الرؤوس، زکوٰۃ الرؤوس او الرقاب او الابدان، زکوٰۃ الرؤوس او الرقاب او الابدان، یہ نام بھی دیا ہے بعض فقہاء کرام نے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی حکمت ہے کہ شکریہ کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم روزہ رمضان کے روزہ رکھ سکے اور بہت سارے اعمال صالحہ کو ہم انجام دے سکے، تو شکریہ کے طور پر ہم اس دن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے ان ثواب کمانے کے لیے، حصول الثواب والاجر العظیم، یعنی یہ بھی تو مقصد ہے، ثواب کمانا بھی تو مقصد ہے کہ مستحق کو دے کر، جو مستحق ہے اس انسان کو دے کر کے ہم ثواب کمائیں، حصول الثواب والاجر العظیم، یہ بھی تو مقصد ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اور آخری حکمت جو اس کی بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی خوشی مکمل ہوتی ہے عید کے دن، یعنی مسلمانوں کی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیں۔ آپ کے اکیلے خوش ہو جانے سے خوشی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، خوشی ناقص ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ غربا بھی اگر خوش ہوتے ہوں تو گویا کہ ایک مسلمان کی خوشی مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ ساری حکمتیں بیان کی گئی ہے، زکوٰۃ الفطر کی حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یعنی مؤلف کیا کہتے ہیں، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، سب سے پہلے حکم بیان کر رہے ہیں، وہی واجب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تقریباً ائمہ اربعہ کا اور بھی بہت سارے ائمہ کا کیا ہے اتفاق، بلکہ اجماع نقل کیا گیا کہ یہ واجب، اس کا حکم واجب ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، آزاد ہو، جو بھی، سب کے اوپر کیا ہے یہ واجب ہے۔ وہی واجبۃ علی کل مسلم، کہتے ہیں مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر جو مسلم ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں لأن الزکاة طہرۃ والکافر لیس اہلا للتطہیر، والکافر لیس اہلا للتطہیر ولا یطہرہ الا الاسلام، اسلام کے بغیر، اسلام لانے سے سارے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کے بغیر اسے گناہ معافی کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہی کہتے ہیں لأن الزکاة طہرہ، زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اور کافر اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ والکافر لیس اہلا للتطہیر ولا یطہر الا الاسلام، یعنی وہ اسلام کے بغیر اس کی معافی، اس کے گناہ کی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا خادم ہو، عمال ہو غیر مسلموں میں سے، تو ان کی جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر پہلی شرط جو بتلائی گئی اسلام، زکوٰۃ الفطر کے لیے پہلی شرط جو بتلائی گئی اسلام، اور دوسری شرط یہاں پہ بتلائی جا رہی ہے اذا ملک فضلا عن قوتہ وقوت عیالہ لیلۃ العید ویومہ، کہ وہ مالک ہو، اذا ملک فضلا عن قوتہ، کہ وہ مالک ہو زائد کا، مالک ہو زائد کا، عن قوتہ، یعنی قوتن کا کیا معنی، یعنی جو انسان کھاتا ہے، یعنی کہتے ہیں ما یقوم بہ بدن الانسان من الطعام، قوت کا کیا معنی ہوتا ہے، ما یقوم بہ بدن الانسان من الطعام، ما یقوم بہ بدن الانسان من الطعام، اس کو قوت کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اس کے پاس زائد ہو کھانے سے، زائد ہو ایک دن ایک رات کا،
لیلۃ العید و یومی، یعنی ایک رات ایک دن، عید کی رات اور اس کے دن کا اتنا اگر اس کے پاس کھانا ہو تو گویا کہ اس کے اعتبار سے گویا کہ وہ مالدار کہلائے گا، یعنی اس کے اعتبار یہاں پہ مالدار کہلائے گا، یعنی غنی، یعنی دوسری شرط فقہاء کرام کہتے ہیں غنی ہونا، مالدار ہونا، تو کہتے ہیں غنی کا بھی یعنی غنی بھی ہر جگہ کے اعتبار سے اس کا الگ معنی ہو جائے گا، غنی کا بھی یعنی معنی بدل جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ وغینا کل شیء بحسبی، یعنی دوسری شرط کیا بیان کرتے، غنی ہونا، مالدار ہونا۔ یہاں پر غنا کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا کہ اس کے پاس ایک رات یعنی عید کی رات اور اس دن کا کھانا اس کے پاس زائد ہو، اتنا اگر ہو کھانا، تب یہ شریعت کی نگاہ میں یہ مانا جائے گا کہ وہ گویا کہ مالدار ہے۔ تو دوسری شرط جو بیان کی جاتی ہے یا مالداری، لیکن مالداری کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا، یعنی زکوٰۃ الفطر میں مالداری کا مطلب یہ بتلایا گیا ہے کہ ان یملک فاضلا عن قوت یوم العید ولیلتہ۔ یہاں پر کیا معنی ہوگا مالداری کا؟ مالداری کا یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ تو مالداری کا یہاں پر معنی ہوگا کہ ان یملک فاضلا عن قوت یوم العید ولیلتہ، کہ ایک عید کی رات اور عید کے دن سے زائد اگر کھانا اس کے پاس ہو، اتنا اگر ہو، اتنے کا مالک ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ غنی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہوگا میرے خیال سے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، ایک دن ایک رات بھی کھانے کے لیے نہ ہو۔ اس طریقے سے دیکھیں گے تو گویا کہ اس اعتبار سے زکوٰۃ الفطر اکثر فقیر اور مسکین بھی ادا کریں گے، اکثر فقراء جو ہوں گے، مساکین جو ہوں گے، وہ بھی ادا کریں گے۔ اس اعتبار سے کوئی آدمی گویا کہ بچے گا ہی نہیں، بہت کم ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی ہو جو کہ زکوٰۃ الفطر ادا نہ کرے، ان کے پاس اتنا بھی نہ ہو، ایسا بہت کم ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا اور وہ زکوٰۃ الفطر لے گا بھی، یعنی ادا بھی کرے گا اور لے گا بھی۔ زکوٰۃ الفطر اس اعتبار سے ادا کرے گا کیونکہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کے کھانے کا اس کے پاس کھانے کا مالک ہے، ایک دن ایک رات کے کھانے کا وہ مالک ہے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ الفطر لے گا اس اعتبار سے کہ وہ فقیر ہے، اس اعتبار سے کہ وہ فقیر ہے، تو زکوٰۃ الفطر گویا کہ تقریباً سارے لوگ ہی دیں گے، تقریباً الا یہ کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ عید کے رات کا کھانا اور اس کے دن کا کھانا، یعنی ایک دن ایک رات کھانا کہیے کہ ایک دن ایک رات کا کھانا بھی زائد نہ ہو اس کے پاس، تو وہی نہیں دے گا، ورنہ باقی سارے لوگ تقریباً دیں گے، وہی دے گا اس اعتبار سے کہ وہ غنی ہے، اس کے پاس زائد کھانا ہے ایک دن ایک رات کا، اور لے گا اس اعتبار سے کہ وہ فقیر ہے۔ تو یہ دو شرط یہاں پر بیان کی گئی زکوٰۃ الفطر کی۔ تیسری شرط کے آخر میں بیان کرتے ہیں، 3 شروط ہیں، کہ آخری شرط کیا ہے؟ دخول الوقت بھی ہے، دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، اور کب سے کب تک ہوگا وہ تفصیل کے ساتھ آخر میں پڑھیں گے۔ اسی پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔